تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة أن يطلعونهم على سرائرهم وما يظهرونه لأعدائهم والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يأتون المؤمنين خبالا أن يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعون من المكر والخديعة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اپنے مومن بندوں کو منع فرمایا کہ منافقین کو تم اپنا رازدار نہ بناؤ، کافروں کو دشمنوں کو تم اپنا رازدار ہمدم نہ بناؤ، تاکہ وہ تمہارے رازوں پر اور جو تمہارے پروگرام ہیں دشمنوں کے خلاف اس پہ اگر مطلع ہوں گے تو وہ اپنی پوری قوت پوری طاقت صرف کریں گے کہ تمہیں نقصان پہنچے، برائی پہنچے. وہ ہرگز کمی نہیں کریں گے تمہاری نقصان میں اور برائی میں. یسعون فی مخالفتہم، اور وہ پوری سعی کریں گے کہ مسلمانوں کی مخالفت کریں اور ہر ممکن جتنا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچائیں، اور جتنی ان کی قوت ہوگی طاقت ہوگی وہ مکر کریں گے، دھوکہ دیں گے تاکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں ایک ہدایت دی ہے کہ کبھی اپنا دشمن کو، کافر مشرک منافق کو کبھی رازدار نہ بناؤ، کبھی اپنے عہدے پر ملازمت میں ایسے مقام پہ نہ رکھو کہ تمہارے اندر کے راز لے کر دوسروں کو پہنچائے اور تکلیف دے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا. وَيَدُّونَ مَا يَعْنَتُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَرِّجُهُمْ وَيُشُقُّ عَلَيْهِمْ. اللہ نے فرمایا یہ کافر اور منافق جو ہے یہ تو خوش رکھتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، تمہیں نقصان پہنچے، جب یہ تمہاری نقصان پہ خوش ہیں، تمہاری تکلیف پہ خوش ہیں، تو ایسے لوگوں کو عہدے دینا، نوکریاں دینا، رازدار بنانا، اپنے اندر کی باتیں بتانا تو اپنے لیے تباہی خریدنے کے برابر ہے. وقوله تبارک وتعالی لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم من أهل الأديان وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره. اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے سوا غیروں میں سے تم کسی کو بتانا نہ بناؤ. بتانے کا کیا معنی؟ یعنی ایسے خاص لوگ جو بندے کے اہل اور اپنے گھر اور اندر کے رازوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، یعنی ایسے مقام پہ نہ لے آؤ. ہاں اگر کوئی آدمی ملازم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اس کو نوکری رکھا ہوا ہے، لیکن ایسے مقام پہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے راز لے سکے، ایسے مقام پہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے. لیکن بہرحال ہر ممکن کوشش یہ کریں کہ جب تک مسلمان مل سکتا ہے کسی غیر مسلم کو قریب نہ لائیں، کیونکہ غیر مسلم چاہے کتنا کمزور کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی دیا سلائی ہے، اگر اس سے بھی آگ ڈال دیں تو پورا گھر جل جائے گا.
آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بڑا کمزور ہے، وہ کسی ایسے مقام پہ آپ کو نقصان پہنچائے گا کہ پھر آپ اس کا تلافی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت کا وجہ کیا ہے کہ ہمارا بھروسہ ہی کافروں پہ ہے، ہمارے معاملات ان کے سپرد ہیں، ہمارے تمام امور ان کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ ہمارے لیے کیسے بھلا سوچ سکتے؟ وہ تو جب بھی سوچیں گے ہمارے لیے نقصان ہی سوچیں گے۔ وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما من حديث جماعة منهم يونس ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة بن أبي عتيق عن الزهري عن النبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمر بالخير وتحثه عليه وبطانة تأمر بالسوء وتحثه عليه والمعصوم من عصمه اللہ۔ اب روایت ہے حضرت حبیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک جب اپنے نبی بھیجتے ہیں یا کسی کو خلیفہ بناتے ہیں تو اس کے لیے دو بتانہ ہوتے ہیں۔ ایک بتانہ تو ایسی ہوتی ہے تأمرہ بالخیر، وہ خیر کا امر کرتی ہے، بھلائی کی باتیں اس کو بتاتی ہے، اور ایک بتانہ ایسی ہے نعوذ باللہ جو برائی کے بارے میں اس کو تیار کرتی ہے۔ اور معصوم وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی عصمت عطا فرمائے، یعنی بتانہ ہر آدمی کے ساتھ ہے، اچھے بھی اور برے بھی، یعنی ہر قسم کے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن معصوم اللہ کے نبی معصوم ہیں تو ان کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتی ہے۔ اسی لیے جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے آیت کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ہر بندے کے ساتھ ایک کرین ہے۔ کرین کا معنی شیطان، جن۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ سے جب پوچھا گیا تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی وہ جن ہے؟ آپ نے فرمایا ولکنہ اسلم، میرے ساتھ بھی ہے، میں بھی بشر ہوں، میں عبداللہ ہوں، لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کا ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ اگر جن بھی قریب آیا، شیطان بھی قریب آیا تو اس مسلمان ہو گیا۔ اب بعض علماء نے فرمایا مسلمان مانا حقیقتاً مسلمان ہو گیا، یعنی اس نے کلمہ پڑھ لیا، کئی جنات نے کلمہ پڑھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعد نے فرمایا کہ اسلم کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہتھیار ڈال دیے کہ جی میں اب کوئی بری بات کا تصور بھی آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی عصمت اور آپ کی حفاظت کا خود اہتمام فرماتے ہیں۔ تو لہذا بطانتان ہر آدمی کے لیے، یعنی نبی ہو یا خلیفہ ہو، جب بھی وہ آتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کی دو بطانہ ہوتی ہیں۔ ایک بطانہ تأمرہ بالمعروف وتحثہ بالخیر، کہ اس کو اچھائی کا حکم دیتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہمیشہ آدمی کو یہ چاہیے کہ اگر اللہ عہدہ دے دے، اقتدار دے دے، کرسی دے دے، کوئی خدمت کا موقع دے دے، تو کبھی دشمن پہ، خاص طور پہ مشرک کافر پہ کبھی اعتبار نہ کریں، کسی بد مذہب پہ کبھی اعتبار نہ کریں۔ جو تمہارے مذہب کا دشمن ہے وہ تمہارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا باغی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، جو صحابہ کا باغی ہے، اہل بیت کا باغی ہے، وہ ہمارا خیر خواہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ ان سے بچنا چاہیے۔ وقد رواه الاوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري النبي سلمة النبي هريرة مرفوعا بنحوه ويحتمل انه عند الزهري النبي سلمة عنهما واخرجه النسائي عن الزهري ايضا وعلقه البخاري في صحيحه وقال عبيد الله بن ابي جعفر عن صفوان بن سليم عن النبي سلمة عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه مرفوعا فذكره ويعتمد انه عند ابي سلمة عن ثلاثة من الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واللہ تعالی اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ روایت ہے نا ابی سلمہ ان ابی سعید، اور ایک جگہ روایت ہے ان ابی سلمہ ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل، اور ایک روایت میں ہے ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس سند پہ بحث کر رہے ہیں کہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا ہے، امام نسائی نے بھی لیا
تو ایک سند میں تو آتا ہے النبی سلمۃ عن نبی ہریرہ، ایک سند میں آتا ہے النبی سلمۃ عن نبی سعید، اور ایک سند میں آتا ہے النبی سلمۃ عن ایوب الانصاری رضی اللہ عنہم۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ تعارض نہیں ہے، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابی سلمہ کو ان تینوں صحابہ سے حدیث ملی ہے۔ انہوں نے حضرت ابی ہریرہ سے بھی سنی ہے، انہوں نے حضرت ابی ایوب انصاری سے بھی سنی ہے، اور انہوں نے ابی سلمہ جو ہے سعید سے بھی سنی ہے۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ اس میں تعارض نہیں ہے، بلکہ سمجھ یہ آتی ہے کہ حضرت ابی سلمہ کو تینوں صحابہ سے یہ روایت ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو ايوب محمد بن الوزان قال حدثنا عيسى بن يونس بن ابي حيان التيمي عن ابي الزنباء عن ابن ابي الدهقان قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان هنا غلاما من اهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته كاتبا فقال قد اتخذت اذا بطانة من دون المؤمنين۔ وفي هذا الاصل مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم الذي يخشى أن يفشوا إلى الأعداء من أهل الحرب، ولهذا قال تعالى لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم۔ ابن ابی الدہقان کہتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو کہا گیا انہا ہنا غلاما من اہل الحیرۃ حافظ کاتب، انہوں نے کہا گیا کہ ایک نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، حیرہ والوں میں سے ہے، اور وہ کاتب بھی ہے اور ماشاءاللہ لکھنا پڑھنا بھی بڑا جانتا ہے۔ تو فلو اتخذتہ کاتبا، تو آپ اپنے پاس اس کو منشی رکھ لیں، کیونکہ اس کو اور زبانیں بھی آتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اذن اتخذت بطانۃ من دون المؤمنین، یعنی میں اس کافر کو اپنا منشی بناؤں، یعنی اللہ کے دشمنوں کو میں اپنا رازدان بنا کے عہدے پر رکھ لوں، اس کو اپنے قریب کر لوں۔ اللہ نے جس بات سے منع کیا ہے، تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی روایت کو لے کر فقہاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی کافر، کوئی کافر، بعض کافر ہوتے ہیں نا جی حربی، یاد رکھیں کافر جو ہیں اس کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک کافر تو ہے حربی، کیا معنی ہماری اس کی جنگ ہے۔ حربی کافر سے تو خیر کوئی ویسے بھی تعلق نہیں رکھتا، رات دن جب جنگ ہو رہی ہے تو آپ کیا تعلق رکھیں گے۔ اچھا، بعض کافر ایسے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ذمی، کہ آپ نے علاقہ فتح کر لیا، اس میں کافر تھے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا کہ جی ہم آپ کو ٹیکس ادا کریں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی جان مال کی حفاظت کریں گے، وہ آپ کے ذمہ ہو گیا۔ اسی طرح معاہد ہوتے ہیں، آپ کے کافروں سے کچھ معاہدے ہیں، تو اب فقہاء نے لکھا ہے کہ چاہے وہ ذمی ہے، چاہے وہ تمہارے عقد میں ہے، تمہیں جزیہ دیتا ہے، تمہارے تابع ہے، لیکن ایسے آدمی کو بھی کبھی ایسے عہدے پر ملازمت نہ دیں جو مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اور یہ دیکھ لیں، یعنی یقین کر لیں، آپ پوری تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں، اور تاریخ عالم کے بعد تاریخ اسلام دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی نقصان ہوا ہے ان لوگوں نے دیا ہے جو اندر میں آ گئے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو مسئلہ ہے، اس کی پتہ ہے ابتدا کیا ہوئی تھی؟ یعنی ابتدا کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے اندر آ گئے، وہ مسلمان ہیں، کوئی ان پہ شک بھی نہیں کرتا۔ حضور کے زمانے میں تو یہ تھا نا کہ اللہ نے اپنے پاک نبی کو منافقوں کی خبر دے دی کہ بھئی یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق۔ اب حضور کے بعد تو وحی ختم ہو گئی، کون بتائے کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے؟ اب وہ اتنے اندر قریب آئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مروان جو کام کرتے تھے وہ ان کا بڑا دوست بن گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد ابن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر کے بیٹے کو ایک حکم نامہ لکھ کے دیا کہ بھئی فلاں علاقے میں ان کو بطور گورنر میں بھیج رہا ہوں، تو ان کو گورنر رکھا جائے۔ حضرت محمد ابن ابی بکر وہ پروانہ لے کے چل پڑے۔
اب وہ آدمی جو مروان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اسی لیے یہ سارے آپ نے دیکھا نا جتنے شیعہ روافض مروان کو بڑی گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ اصل بات کا پتہ نہیں کہ سازش کرنے والے تو یہودی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب ایک حضرت عثمان کے کاغذ سے حضرت عثمان کے کاتب کے خط کے مطابق ایک اور پروانہ لکھا۔ اس میں یہ لکھا جو پہلے وہاں گورنر تھا کہ محمد ابن ابی بکر جب تمہارے پاس پہنچے تو اس کو قتل کر دو۔ وہ پروانہ لکھا اور اس کے آپ کے منشی سے مہر چرا کے اس پہ حضرت عثمان کی مہر لگائی، اور وہ خط دے کے لفافہ دے کر بند کر کے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ تم بھی ایسے ایسے طریقے سے سفر کرو کہ جس راستے میں محمد ابن ابی بکر جا رہے ہیں تم بھی اسی راستے میں معلوم نہ ہو، بلکہ یہ خیال ہو اس کو کہ ہم ویسے اکٹھے ہو گئے، اور جب وہ تمہیں قریدیں پوچھیں تو تم بڑی چھپانے کی کوشش کرو اور آخر میں کھول دو۔ مقصد تو کھولنا تھا، مقصد تو لڑانا تھا، لیکن یعنی انہیں شبہ نہ ہو۔ اب جناب وہ قافلہ یوں چل پڑا، یہ قافلہ یوں چل پڑا۔ راستے میں جا کے جب قافلے اکٹھے ہوئے تو محمد ابن ابی بکر نے پوچھا کہ بھی پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ مدینہ منورہ سے۔ انہوں نے کہا بھائی مدینہ منورہ سے تو ہم بھی روانہ ہوئے، اگر انہوں نے جانا تھا تو پھر ہمارے اکٹھے کیوں نہیں روانہ ہوئے؟ کیا وجہ؟ بلاؤ ان کو بلایا گیا، ابھی کیا بات ہے؟ اب وہ آمدن اوپر نیچے، نہیں جی نہیں، بس وہ ہمیں بعد میں خیال آیا اور بس بعد میں اچھا کہاں جا رہا ہو؟ نہیں جناب ہمارا بس ذاتی کام ہے۔ یعنی ایسی باتیں کی کہ انہیں ضرور شک پڑے اور وہ ضرور اور زیادہ تفتیش کریں۔ جب وہ زیادہ تفتیش تحقیق کرتے گئے انہوں نے کہا جی بس ڈر کے مارے ہم بتاتے تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں بھی حضرت عثمان نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت عثمان نے مجھے بھیجا ہے، تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس نہ پوچھیں۔ انہوں نے کہا نہیں مہربانی کرو بھائی بات کیا ہے؟ تو وہ جناب خط نکال کے دے دیا۔ اب محمد ابن ابی بکر نے خط پڑھا کہ مجھے لکھتے ہیں گورنر بنا دو، ان کو لکھتے ہیں قتل کر دو، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عثمان سے لڑائی ہوئی۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ تو حالانکہ حرکت کرنے والا صرف ایک منشی تھا، تمام فتنہ و فساد کو پھیلانے والا کون تھا؟ صرف ایک منشی، جس کی حیثیت کیا تھی؟ ایک کلر۔ تو آپ اسی سے اندازہ کریں کہ بعض چھوٹے چھوٹے آدمی ایسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے، اور حضرت عثمان کی یہ لڑائی جب شروع ہوئی تو بس گویا دروازہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد جوں لڑائی بڑھی حضرت عثمان شہید ہو کے اللہ کے نبی کے شہر مدینہ منورہ کی حرمت لٹ گئی کہ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کو مظلوم شہید کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جناب اب کیا ہوا؟ اب دو پارٹیاں بن گئی۔ حضرت عثمان کا بدلہ لو، وہ کہیں جی نہیں بدلہ کیوں لو، ان کا قصور ہے، دو خط کیوں لکھے؟ اب پھر لڑائیاں شروع ہوئی، جو پھر بی بی عائشہ اور حضرت علی کی لڑائی ہوئی اور 10,000 صحابہ شہید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ سب کے سب جنت میں ہیں، چاہے حضرت علی کی طرف سے تھے چاہے بی بی عائشہ کی طرف سے تھے، کلاہما فی الجنہ، وہ دونوں جنت میں ہیں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ تو سچے تھے بیچارے۔ ان کو اصل دشمن کا تو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں لڑانے والا کون ہے، وہ تو اپنے اپنے اجتہاد پہ سچے تھے، اپنے اپنے اجتہاد پہ وہ بیچارے حق چاہتے تھے، صلح چاہتے تھے، لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ حضرت علی بی بی عائشہ کی صلح ہو گئی، فساد ختم ہو گیا، لیکن دشمنوں نے رات کو شب خون مار کے پھر دونوں کو لڑا دیا۔ تو اصل بات کیا تھی؟ صرف ایک منشی سے فتنہ چلا اور ہزاروں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید۔ آپ کا ملک بنا تو قادیانی آ گیا، ظفر اللہ آ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج تک بھگت رہے ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں بھی کسی کافر کو بٹھاؤ گے وہ تمہارا کبھی خیر خواہ نہیں، کسی کافر کو، کسی باطل کو، کسی بد مذہب کو وہ تمہارا کبھی خیر خواہ نہیں، جب موقع ملے گا اسلام کو نقصان پہنچائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احکام سے فرماتے ہیں وفی هذا العصر ما هذه الآیت، اس آیت میں بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر میں بھی یہ دلیل ہے کہ حتیٰ کہ کوئی ذمی بھی ہے لا یجوز استعمالهم فی الکتابۃ، ان کو لکھنے پڑھنے والے بات پہ نہ رکھو، ان کو اپنا منشی نہ بناؤ تاکہ وہ تمہارے اندر کے باتیں جان کر تمہارے دشمنوں کو نہ پہنچا دے۔
اللہ نے فرمایا لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم، وہ ہرگز نہیں پہنچائیں گے مگر تمہیں برائی، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ وقال الحافظ ابو یعلا حدثنا اسحاق بن اسرائیل قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابا بن راشد قال كانوا ياتون انسا فاذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو اتوا الحسن يعني البصري فيفسره لهم قال فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا فلم يدروا ما هو فاتوا الحسن فقالوا له ان انسا حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضيئوا بنار المشركين في خواتيمكم عربيا فقال ثم قال تضيئوا خواتيم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم واما قول لا تضيئوا بنار المشركين ولا تستشيروا المشركين في اموركم ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ آتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور کی حدیثیں سناتے، اور وہ لوگ جب حدیث سنتے تو ان کو سمجھ نہ آتی کہ بھی حدیث مبارک کا کیا مطلب ہے۔ وہ لوگ جو تھے اس حدیث مبارک کو یاد کر کے پھر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو تابعی بھی ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں اور بہت بڑے عالم زاہد عابد بھی ہیں، ان کی خدمت میں آتے کہ حضرت ہم نے یہ حدیث سنی ہے، مہربانی کر کے ہمیں سمجھائیں کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صرف حدیث پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ آج کل مشکل یہی ہو گئی ہے نا کہ جو آدمی بھی وہ جماعت پڑھ لینا وہ کہتا ہے جی میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے۔ جو آدمی اردو کا ترجمہ بھی پڑھ لینا، اس کو کوئی کتاب مل جائے، وہ مثال مشہور ہے نا کہ کسی آدمی کو راستے میں ایک حکیم کی کتاب کے کچھ کاغذ مل گئے تو اس کو پڑھ کے وہ حکیم بن گیا۔ تو کافی عرصے کے بعد ایک مریض جو آیا تو اسے پتہ چلا، اس نے جب اس کو ذرا دیکھا پوچھا کہ یہ حکیم تو نظر نہیں آتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ حکیم بنا بیٹھا ہے، تو اس نے کہا کہ جناب آپ اپنا کوئی کارنامہ تو بتائیں کہ آپ نے کوئی ایسی بیماری کا علاج کیا ہو۔ اس نے کہا یار میرے کارنامے کیا پوچھ رہی ہے، تمہارے سامنے قبرستان جو نظر آ رہی ہے میرا کارنامہ کم ہے، یہ سارا میرا کارنامہ ہے، اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جب میں دوائیں دوں گا تو نتیجہ یہی نکلے گا جو نکلا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ قبرستان میں کوئی ایک آدمی نہیں جو میرے بغیر مرا ہو، سب الحمدللہ میرے علاج سے گئے۔ اسی لیے مشکل بات یہ ہو گئی، یاد رکھو کہ بڑے بڑے لوگ، یعنی آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے وقت کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے علم والے لوگ کہ جو علم میں اتنی سر بلند تھے کہ سورج کی طرح ان کا علم چمکتا تھا، لیکن کوئی مسئلہ آتا تو پوچھتے کہ جی امام نے کیا کہا ہے، اپنی بات نہیں کرتے۔ تو کوئی مسئلہ آتا فوراً رجوع کرتے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بھائی شاید حضور کے فرمان کو سمجھنے میں ہم سے ذرا بھی کوتاہی ہو جائے تو پھر تو ہم مارے گئے، ان سے کیوں نہ پوچھیں جن کا زمانہ محمد مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہے اور جنہوں نے حدیث رسول کو سمجھا ہے اور جو صاحب فن ہیں جن کا یہ مقام ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور یہ اتنے شان والا آدمی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن المبارک کا ذکر بھی آئے تو اللہ کی رحمت آتی، یعنی ایسا شان والا آدمی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے جن سے میں نے حدیث مبارک پڑھی تھی،
وہ حضرت امام ابو حنیفہ سے بڑے ناراض تھے. کوئی ذرا سی بات ہوتی تو فوراً جلال میں آ جاتے کہ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو، وہ تو اپنی رائے کی بات کرتا ہے، وہ حدیث چھوڑ کے اپنے عقل سے بات کرتا ہے. فرماتے کہ میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی کہ میں ان کا بھی شاگرد تھا اور امام ابو حنیفہ کا بھی شاگرد تھا. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے یہ کیا کہ امام صاحب کے کوئی 10 15 20 مسئلے جو تھے جو انہوں نے لکھے تھے وہ ایک کاغذ میں لکھے. اور اس زمانے میں یہ آپ نے دیکھا نا، یہاں بھی کبھی کبھی عرب لوگ جو ہے نا بڑے لمبے آستین والا قمیص پہنتے ہیں اور پھر اس کو باندھ بھی دیتے ہیں، اس میں سامان بھی ڈال لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں اس آستین میں نے وہ کاغذ چھپا لیے اور پھر حضرت کے اپنے استاد کی خدمت میں آیا، اپنے استاد فی الحدیث کی خدمت میں آیا، آگے بڑے ادب سے ملا اور ایسا ایسا وہ کاغذ جو تھے وہ بھی ذرا میں نے آمدن تھوڑے سے ظاہر کیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کاغذ کیا ہے؟ مقصد تو میرا استاد کو کاغذ دکھانا تھا نا. اب ڈر کے مارے ادب سے میں کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ حضرت یہ کاغذیں پڑھو. تو میں نے ایسا طریقہ کیا کہ تھوڑے سے وہ کاغذ ظاہر ہو جائے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت اس میں کچھ مسئلے لکھے ہوئے ہیں. کہا اچھا مجھے دکھا دو، میں بھی رات دیکھوں گا کیا لکھا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے ان کو دے دیے. صبح جب میں آیا نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو نے مجھے خود بلایا اور فرمایا یہ مسئلے تم نے کہاں سے لکھے ہیں؟ میں نے کہا حضرت ایک عالم ہے، اس کے درس میں کبھی کبھی جاتا ہوں اور ان سے مسئلے سنے تھے، میں نے لکھے کہ استاد کو دکھاؤں گا. ادب کے مارے مجھے جرأت نہیں ہو رہی تھی. اچھا ہوا کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس آدمی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، اس کے دروازے پہ جاؤ علم حاصل کرو. میں نے کہا حضرت یہی امام ابو حنیفہ تو ہے، یہ اسی کے تو مسئلے ہیں، پہلے تو آپ اس کا نام سننا نہیں چاہتے تھے. کہنے لگے اچھا یہ ان کا ہے. رحم اللہ ابو حنیفہ، اللہ ابو حنیفہ پہ رحمت کرے. ہمیں لوگوں نے پھر غلط خبریں پہنچائی. تو یہ شان علم ہوتی تھی. اب دیکھیں یہ تابعین کے زمانے کے لوگ ہیں. حضرت انس صحابی ہے، خادم رسول اللہ ہے، ان سے حدیث سنی ہے، کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. اور ہم 1400 سال دور آ گئے ہیں، ابھی ہمیں یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ بے سے بندوق بنتی ہے یا بے سے بلی بنتی ہے. اور ہم کہتے ہیں جناب میں نے خود کتاب پڑھی ہے جی، کون سی جی؟ مشکوک شریف. تو کیا کرے آدمی؟ اور پھر کہیں گے جی حدیث میں بھی آمنا و صدقنا، حدیث رسول کا منکر مسلمان ہو سکتا ہے؟ عقل کریں، جس آدمی نے کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ حضور کے فرمان کا منکر ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کے فرمان کے مقابلے پہ کسی مولوی کسی مائی کے لال کے بات کو لا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اصل بات کیا ہے کہ حضور کی بات کو سمجھنا، کہ حضور نے اب دیکھیں کہ آ گئے سارے اکٹھے ہو کے حضرت حسن بصری کی خدمت میں. انہوں نے کہا حضور ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے ہیں، انہوں نے حدیث سنائی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستضیئوا من نار المشرکین ولا تنکشوا فی خواتیمکم عربیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ مشرکین کی آگ سے آگ نہ جلاؤ اور اپنی انگوٹھیوں میں عربی نہ لکھواؤ. انہوں نے کہا جی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی بات، ہے تو حضور کی حدیث مبارک، لیکن حضور ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کیا مانا کہ انگوٹھیوں میں عربی نہ لکھواؤ اور مشرکین کی آگ سے آگ روشن نہ کرو، ہمیں یہ حدیث مبارک سمجھ نہیں آئی. تو حضرت حسن البصری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ لا تنکشوا فی خواتیمکم عربیا، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کی انگوٹھی میں جو نقش لکھا ہوا ہے وہ عربی خط میں ہے محمد رسول اللہ. تو تم بھی اگر اسی طرح لکھواؤ گے تو لوگوں کو شبہ پڑے گا. لہذا ایسی تحریریں ایسی طرز میں کسی کا نام مثلا محمد مکی ہے، وہ بھی اسی طرح محمد عربی کی طرز میں لکھوائے تو نعوذ باللہ شبہ ہوگا کہ تم وہی لکھوا رہے ہو جو محمد پاک نے لکھوایا ہے.
اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ خبردار اگر لکھوانا چاہتے ہو تو کسی اور طرز میں لکھوا لو تاکہ کسی کو شبہوں کا کسی کے ذہن میں بھی خلل نہ پڑ سکے. اور فرمایا مشرکین کی آگ سے آگ نہ جلاؤ. کیا مانا؟ جیسے آدمی آگ سے آگ لے کے اپنے گھر میں روشنی کرتا ہے تم مشرکوں سے مشورہ کر کے کوئی کام نہ کیا کرو کہ ان سے روشنی مانگو جی ہمیں راستہ دکھاؤ. مشرکین کو کہو کہ جی آؤ ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں، تو ان سے جب روشنی مانگو گے یا راستہ طلب کرو گے وہ تو تمہیں ہلاکت میں لے جائیں گے. تو انہوں نے کہا اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے. تو اب ان کو حدیث سمجھ آئی. اسی لیے ہم لوگ اپنے اساتذہ کے دروازے پر، علماء کے دروازے پر، فقہاء کے دروازے پہ آتے ہیں کہ جی فرمان رسول تو آمنا باللہ آمنا برسول اللہ. اس حدیث مبارک کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے عقل سے مطلب کیا، اس نے اپنے عقل سے مطلب کیا، اس نے اپنے عقل سے مطلب کیا، تو 2 لاکھ مطلب نکل آئیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرمان رسول گم ہو جائے گا. ہر آدمی پھر اپنے عقل کے پیچھے چل پڑے گا. اگر ہم نے کسی کو اپنا استاد مان لیا، اپنا مقتدا مان لیا اور اس سے پوچھا کہ اس حدیث پاک کا فرمان کا مقصد کیا ہے، تو اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں راستے میں بھٹکنے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ نہیں ہوگا کہ میرا عقل یہ کہتا ہے اور تیرا عقل یہ کہتا ہے اور لغت یہ کہتی ہے، ادب یہ کہتے ہیں. نہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ جناب یہ حدیث رسول ہے. اس حدیث میں امام بخاری کیا فرماتے ہیں، امام مسلم کیا فرماتے ہیں، اس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جب لکھا ہے تو کس باب میں لکھا ہے، کیوں اس باب میں لائے ہیں؟ کوئی مقصد ہوگا ان کا کہ اس حدیث کو انہوں نے فلاں باب میں نقل کیا ہے اور فلاں باب میں نقل نہیں کیا، تو کوئی وجہ ہوگی. اچھا، اب 2 حدیثیں آ گئی. اب 2 حدیثوں میں اگر کوئی بات ایسی آ جائے، مثلا ایک حدیث میں آیا حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک ٹانگ پہ اپنی دوسری ٹانگ رکھ کے سو جائے تو کوئی حرج نہیں. دوسری حدیث میں آیا کہ حضور نے منع کیا ہے کہ اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کوئی سو جائے. دونوں حدیثیں حضور کی اور دونوں صحیح حدیثیں ہیں. ایک میں حضور نے فرما دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی لیٹے اور اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، اور دوسری حدیث مبارک میں منع فرما دیا. تو اب جب 2 حدیثیں پڑھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ معاف کرے، یا تو پھر پرویز والا دماغ پیدا ہوگا کہ دیکھو جی یہ 2 حدیثیں کیسی، یار ایک تو غلط ہے نا، منکر حدیث بن جائے گا آدمی. اگر عالم کے دروازے پہ آئے گا وہ کہے گا بھائی کوئی جھگڑے کی بات نہیں، دیکھو اوپر باب کیا باندھا ہوا ہے محدث نے، اوپر باب دیکھو، مسئلہ سمجھ آ جائے گا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آدمی کو اپنا ننگ چھپانا چاہیے. اگر آدمی ایسے لیتا ہے کہ اس کا ننگ ظاہر نہیں ہوتا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک آدمی ایک ٹانگ کھڑی کر لے، دوسری ٹانگ اپنی ٹانگ پہ رکھ لے اور اندر پاجامہ پہنے ہوئے نہ ہو تو ننگ ظاہر ہونے کا خدشہ ہے. جہاں خدشہ ہے وہاں حضور نے منع کیا ہے، جہاں خدشہ نہیں ہے وہاں حضور نے اجازت دی ہے. دونوں حدیثیں صحیح ہیں، جھگڑا تو ہے نہیں حدیث میں. اب جب ہم کسی عالم کے دروازے پہ آ گئے تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا اور دونوں حدیثوں پر ہمارا ایمان بھی ہو گیا اور حضور کا فرمان بھی ہمیں سمجھ. دیکھیں نا، ایک آدمی سوتا ہے سیدھا یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، ٹھیک ہے،
اب ننگے ہونے کا خوف نہیں رہا. ایک آدمی ٹانگ یوں کھڑی کر لیتا ہے اور یہ ٹانگ یہاں رکھ کے سو جاتا ہے. اور پہلے زمانے میں اتنے کپڑے تو تھے نہیں کہ نیچے پاجامہ ہو یا انڈر ویئر ہو اور اوپر توپ ہو, ایک ہی قمیض ہوتی تھی. اب قمیض ایک ہو اور ٹانگ یوں ہو تو ننگے ہونے کا خدشہ ہے. وہاں حضور نے منع کر دیا اور یہاں حضور نے اجازت دے دی کہ بھئی اگر تمہارے یعنی عورہ کھلنے کا خوف نہیں ہے تو لیٹ جاؤ, اگر خوف ہے پھر نہیں لیٹ سکتے ہو, تاکہ عورہ کا چھپانا جو ہے وہ واجب ہے اور ضروری ہے, ورنہ دکھانے والا اور دیکھنے والا دونوں پہ لعنت ہے. تو اب باب دیکھنے سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ دونوں حضور کی حدیثیں جو ہیں کیسے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ لا تصیح صلاۃ الحائض الا فی خمارھا. حضور نے فرمایا کہ حائض جو ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے سر پہ دوپٹہ نہ اوڑھے. لفظ کیا ہے؟ حائض, حیض والی. تو اب حیض والی کی تو نماز ہوتی نہیں, تو اب اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اگر عورت کو حیض آئے تو سر پہ دوپٹہ لے کے نماز پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. اللہ کے بندے, حیض میں تو نماز جائز ہی نہیں, حیض میں تو نماز عورت پڑھ نہیں سکتی, تو کیا مانا دوپٹے کا؟ تو اب ہم محدثین کے دروازے پہ آئے, علماء کے دروازے پہ آئے, فقہا کے دروازے پہ آئے کہ بھئی حضور کی اس حدیث مبارک کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے سمجھو, حائض کا معنی یہاں حیض والی نہیں, حائض کا معنی ہے بالغ عورت, کیونکہ جب حیض آئے تو علامت ہے کہ اب لڑکی بالغ ہو گئی. جب تک نہ بالغ تھی سر پہ دوپٹہ تھا نہیں تھا کوئی حرج نہیں, نماز ہو جاتی تھی. لیکن جب حیض والی بن گئی یعنی بالغ ہو گئی, اب بغیر دوپٹے کے اس کی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. اب حدیث سمجھ آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. تو اس لیے ہم تو سب سے زیادہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور غلام ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم تو اپنی عقل کو, اپنی فہم کو, اپنی تعلیم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. اپنے سے بڑے کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ ہمیں حدیث رسول سمجھاؤ تاکہ ہم غلطی نہ کر بیٹھیں. ہم تابع رہیں فرمان رسول کے, ہم غلام رہیں محمد مصطفیٰ کے, ہم اتباع کریں. اس لیے جتنی ائمہ فقہا ہیں سب سے بڑے اہل حدیث ہیں, وہ تابع ہیں حدیث رسول کے, وہ تابع ہیں فرمان محمد مصطفیٰ کے. اللہ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کی محنتوں کو منظور فرمائے, اور اللہ ہمیں ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں کہ صحابی ہے, تابعین کا دور ہے, لیکن حدیث نہیں سمجھ سکے. پوچھنے آئے حضرت حسن بصری سے کہ جی ہمیں حدیث سمجھ نہیں آئی, ہم نے حضرت انس سے سنا ہے وہ کیا کہتی ہیں. حضرت حسن نے جواب دیا اما قولہ لا تنقشوا فی خواتیمکم عربیا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھیوں میں نہ لکھو. لا تستضیعوا بنار المشرکین کا معنی یہ ہے کہ لا تستشیروا المشرکین فی امورکم, تم اپنے معاملات میں مشرکوں سے مشورہ نہ لو, مشرکوں سے روشنی حاصل نہ کرو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں تباہی میں ڈال دیں. ثم قال التزام فی کتاب اللہ تبارک و تعالی. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. هكذا رواه الحافظ ابو یعلا رحمہ اللہ تعالی. وقد رواه النسائی عن مجاہد بن موسیٰ عن هشام رواه الامام احمد عن هشام باسناده مثله في غير تفسير حسن بصری. وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا اي بخط عربي لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان نقش محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس تفسیر کے اندر مجھے اعتراض ہے. لا تنقشوا فی خواتیمکم عربیا کا معنی یہ نہیں کہ محمد نہ لکھواؤ, بلکہ معنی یہ ہے کہ خط عربی بھی ہے, خط کوفی بھی ہے, خط رقع بھی ہے, خط نسخ بھی ہے. کئی قسم کے خط ہوتے ہیں لکھنے میں. تم عربی خط نہ لکھواؤ تاکہ حضور کی انگوٹھی کے مشابہ نہ بن جائے. ولہذا جاء فی الحدیث الصحیح انہ نہى ان ينقش لا نقشی. حضور نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی انگوٹھی پہ حضور کے عین نقش کے مطابق نقش لکھوائے.
فإنه كان نكشو محمد رسول الله وأما الاستضاء من أشياء لا تقاربهم بالمنازل يذكرون معهم في بلادهم بل تبعدوا منهم وهاجروا من بلادهم ولهذا روى أبو داود تطلع نارهما وفي الحديث الآخر من جامع المشرق وسكن معه وهو مثله فحمل الذي ما قال رحمه الله تعالى والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر الله تعالى عالم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الاستضاء بنار المشرکین، حضور نے فرمایا کہ مشرکوں کی آگ سے آگ نہ جلاؤ. اس کا معنی یہ نہیں ہے جو حضرت حسن بصری نے فرمایا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم مشرکوں کے قریب نہ رہو، تم مشرکوں کے شہر میں نہ رہو، تم مشرکوں کی بستی میں نہ رہو، ایک دوسرے سے دور دور رہو. قریب رہو گے تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے. جیسے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے اتنی دور رہو کہ تمہیں ایک دوسرے کی آگ بھی نظر نہ آئے. یعنی حضور نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے اندر نہ رہو، مشرکوں کے اندر نہ رہو. جہاں تم اپنے دین پہ قائم نہ رہ سکو تو پھر ہجرت کرو، دوسرے بلد میں چلے جاؤ جہاں اسلام ہو. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ تعالی کہ اتنی دور رہیں. جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے من جامع المشرک او سکن معه فهو مثله. آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو مشرک کے ساتھ رکھے یا مشرکوں کے اندر عمدن رہے بغیر کسی وجہ کے تو نعوذ باللہ وہ بھی ان کے حکم میں آ جائے گا. اللہ معاف فرمائے. اس لیے حکم ہے کہ مشرک کی صحبت سے بچیں، کافر کی صحبت سے بچیں، فاسق فاجر کی صحبت سے بچیں. کیونکہ ایک حدیث میں ہے تم 4 آدمی ایک کمرے میں رہتے ہو، 3 آدمی برائی کرتے ہیں، ایک آدمی نہیں کرتا، لیکن وہ کہتا ہے کیا کریں جی دوست ہیں میں چھوڑ نہیں سکتا، تو چاہے وہ برائی نہ کرے اس پر بھی اتنی گناہ ہے جتنا برائی کرنے والوں پر گناہ. ورنہ حکم تھا کہ ان کو منع کرتا، اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو چھوڑ دیتا، علیحدہ ہو جاتا. برائی پہ راضی رہنا جو ہے گویا برائی کرنا ہے. ورنہ اس آدمی کے لیے لازم ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کا لقب کیوں ملا ہے؟ تاکہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اچھے کاموں کا ایک دوسرے کو کہو، برائی دیکھو تو منع کرو. اگر طاقت ہے تو طاقت سے منع کر دو، اگر طاقت نہیں تو زبان سے منع کرو، اگر زبان کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھ کے علیحدہ ہو جاؤ برے لوگوں سے. اگر تم رہو گے تو پھر تمہارا حکم بھی ان جیسا ہو جائے گا. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اچھائی پہ چلنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے. کہتا ہے جی کہ اگر مثلا ایک عورت ہے مثال کے طور پر میاں بیوی لیٹے، دونوں پر غسل فرض ہو گیا. اب بچہ رونے لگ جائے تو عورت نے ابھی غسل نہیں کیا تو کیا وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے کہ نہیں پلا سکتی؟ پلا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی عورت ہے یا مرد ہے استنجا کر لے اور کچھ نہیں کرے، جلدی جلدی وضو کر لے کم سے کم، اور اپنے پستان وغیرہ کو دھو کے دودھ پلا لے. اگر نہ بھی کرے تب بھی پلا سکتی ہے، دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ دودھ اندر پلید ہو گیا ہے. بات یاد رکھیں میاں بیوی کے لیٹنے سے کوئی دودھ پلید نہیں ہوا جو اس کے اندر ہے، ورنہ وہ تو یہ کہ جسم کو دھونے کا حکم ہے. افضل یہی ہے کہ آدمی کوشش کرے عورت ایسے حالات میں کہ غسل کر کے دودھ دے. آج کل تو اس مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی دودھ عورت دیتی بچے کو، بوتلیں موجود ہیں، ڈبے موجود ہیں، دودھ ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی. آج کل اس مسئلے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آج تو خاوند ہی پلا سکتا ہے، اس کو بوتل پکڑا دے اور حمام چلی جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی آج کل تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، کوئی ایسا مشکل ہے ہی نہیں. یہ تو میرے بھائی پہلے دور میں باتیں تھیں کہ جب عورتوں نے بغیر وضو کے بھی بچوں کو دودھ نہیں دیا تو پھر بیٹے بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا ہوئے، امام بخاری پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ پیدا ہوا، حسن بصری پیدا ہوا. اور جب سے ہم نے فلمی گانے سنائے، لوریاں سنائیں، فلمیں دکھائیں، اور وہ بچے ہمارے اسی فلم کو دیکھ دیکھ کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر دیکھ رہے ہیں کیا بن رہے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے ماشاءاللہ. ایک آدمی کہتا ہے جی کہ خاوند جو ہے اس کا باہر سے آیا اور وہ جس چارپائی پہ بیڈ پہ اس کی بیوی سوتی تھی اس نے غلطی میں سمجھا کہ میری بیوی سو رہی ہے، لیکن اس کی بیوی نہیں بلکہ بیٹی سو رہی تھی.
تو جب اس نے اس کو ہاتھ لگایا اٹھایا تو بیٹی تھی وہ چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو شہوت سے آمدن ہاتھ لگائے، مسئلہ سمجھیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر بری نیت سے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پھر بھی اس پر وہ تب ہوتا ہے جب سسر جو ہے اس نے اپنی بہو کو ہاتھ لگایا تو خاوند پہ حرام ہو گئی، مسئلے میں فرق ہے۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں، غلطی ہے، غلط فہمی میں اللہ تبارک و تعالی نے شریعت میں دیکھا نہیں، آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ انسان کوئی چیز بھول گیا، حتیٰ کہ کتنی بڑی رعایت ہے کہ رمضان کے روزے میں ایک آدمی بھول کے پورا گلاس پانی پی گیا، پورا گلاس، ایک دو گھونٹ نہیں، پھر یاد آیا جو میں تو روزہ ٹھیک ہے، بھول کے بیوی سے لیٹ گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ تو بھولنا تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، ایک ہے آمدن، نعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے کہ حضور پاک جب معراج پہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس سے ایک پتھر بھی حضور کے ساتھ گیا تھا معراج کو، جب واپس آئے تو وہ پتھر ابھی تک لٹکا ہوا ہے بیچارہ، نہ نیچے آتا ہے نہ اوپر جائے۔ اچھا معراج ہوا پتھر کو تو پھنس گیا غریب، نہ اگر پتھر کو بھی معراج ہو اور نبی کو بھی معراج ہو، پھر معراج کی شان کیا ہوئی؟ کوئی عقل بھی ہے، کچھ عقل اپنی طرف سے بھی ذرا استعمال کرو، اللہ نے جو دیا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، باندھ کے رکھنے کے لیے نہیں دیا۔ استعمال سے یہ خراب نہیں ہوتا اور تیز ہوتا ہے، آپ اس کو استعمال کیا کریں کہ اللہ کے نبی تو معراج پہ جائیں اور پتھر بھی معراج پہ جائے، کیوں بھائی؟ یہ سب گھڑنتو قصے ہیں۔ نماز جنازہ میں جو درود پڑھتے ہیں، ہم چھوٹا درود پڑھیں یا نماز والا پڑھیں؟ نماز والا، کیونکہ وہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے۔ وتر پڑھنے کا افضل طریقہ کون سا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تینوں رکعتیں ملا کے پڑھنا افضل ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ساتھ 1 رکعت ملائے۔ اگر 4 سنتیں 2 کر کے پڑھیں زیادہ ثواب ہے، دن ہو تو زیادہ ثواب ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تجارت کرنے کا یہ ارادہ ہے، اگر میں کسی آدمی سے سود پہ پیسے لے کے تجارت کروں، ایسی تجارت کو کیا فائدہ جو حرام سے کرو؟ سود لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، اور کبھی اس میں برکت نہیں ہوگی، لازماً تباہی آئے گی، تجھ پہ آئے، تیرے خاندان پہ آئے، تیری نسل میں آئے، تیرے گھر میں آئے، بیماری آئے، کوئی مصیبت اور آ جائے، اللہ ربا کو برباد کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ ربا لازم برباد ہوگا۔ اب بربادی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 کروڑ ہو جائے لیکن بیٹا نافرمان ہو جائے، اس سے بڑی بربادی ہے کوئی؟ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن بیوی بے حیا ہو جائے، اس سے بڑی کوئی بربادی اور ہے؟ آدمی کی عزت ہی نہ بچے تو باقی کیا رہ گیا؟ بالکل سود نہ لیں، سود لے کے تجارت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جی میری بیوی ہے، میرے کہنے کے باوجود نماز روزہ نہیں کرتی، تمہارا باقی کام تو چل رہا ہے نا، کہ وہ بھی نہیں مانتی؟ وہ کیسے مانتی ہے؟ تمہاری روٹی بھی پکا رہی ہے، تمہارے کپڑے بھی دھو رہی ہے، تمہاری خواہشات بھی پوری کر رہی ہے، صرف یہ نماز روزے والی بات نہیں مانتی۔ معلوم ہوتا ہے تم بدنیت ہو، تمہاری نیت ٹھیک نہیں، تمہاری نیت نماز روزے میں کہنے میں ٹھیک ہو جیسے دوسری خواہش میں کہنے میں ٹھیک ہے تو یہ وہی پڑے گی۔ اگر وہ تمہاری خواہش پوری نہ کرے تم گھر رکھو گے؟ نبی اور خدا کی دشمن کو گھر رکھنے میں کیا فائدہ ہے؟ چھوڑ دو، طلاق دے دو ایسی عورت کو۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بے نماز عورت کا نکاح ایسے ٹوٹ جاتا ہے وہ کافر ہو گئی، نکاح رہتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک نماز اگر چھوڑ دے عورت تو نکاح ختم ہو، ایک نماز۔ یہی تو وجہ ہے نا آج کل ہماری اولادیں پیدا ہو رہی ہیں ماں باپ کی مخالف، کیوں؟ حلال کی ہوں تو مخالف نہ بنے نا۔ ہر حال آپ اس کو قائل کریں، سمجھائیں، نہیں سمجھتی سختی کریں، بالکل نہیں سمجھتی ایسی بیوی کو گھر میں نہ رکھے جو نماز نہ پڑھے۔ رات اس کو جا کے مسئلہ سنا دو کہ بھی مولوی وکی نے بتلا دیا ہے، اب میں فیصلہ کر آیا ہوں، پھر نماز نہ پڑھے تو کل مجھے آ کے کہنا۔
تو بھی تو نیک نیتی سے نہیں کہتے جی وہ نماز پڑھ لینا. انہوں نے کہا ہاں پڑھوں گی میں, مجھے پتا ہے تو بڑا نمازی ہے, 50 سال تو نے بھی نہیں پڑھی, مکے آ گیا تو نمازی بن گیا, آ گیا بڑا روب رکھنے. اچھا جی ٹھیک ہے جناب, یہ تھوڑا ہوتا ہے. اچھا جی کہتے ہیں ہمارے والد فوت ہو چکے ہیں, ہمارے دادا ہمارے ابو کی اپنی بنائی ہوئی جائیداد میں حصہ مانگتے ہیں, اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا ہو؟ والد فوت ہو گئے, دادا جو ہیں, دادا زندہ ہے, والد فوت ہو گئے, تو اب آپ دادے کی جائیداد کے حقدار نہیں ہیں. اور دادا جو ہے وہ ان کی جائیداد کیوں لیتا ہے؟ وجہ ان کی جائیداد کا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں. جو تمہارے باپ نے جائیداد چھوڑی ہے وہ تمہاری ہے, وہ دادے کی نہیں ہے. خواتین نے عمرہ کیا, احرام باندھا, عمرہ کر لیا, لیکن بال نہیں کاٹے اور احرام کھول دیا, بالکل نہیں کاٹے ابھی تک, تو بال کاٹیں اور دم بھی ادا کریں. اگر تھوڑی بہت دیر گزری بعد میں کاٹ دیے تو کوئی حرج نہیں. میں بغیر احرام کے بنگلہ دیش سے آیا ہوں, اور جب اللہ توفیق دے عمرہ بھی قضا کر لینا اور ایک دم بھی دے دینا. اگر کسی نے کسی کو حلف دیا ہے اور اس نے حلف اٹھا لیا, وہ بے گناہ ہے تو کچھ نہیں, کسی پہ بھی نہیں لوٹے گا. جب بے گناہ ہے سچا قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں. یار یہ 100 دفعہ تو تم نے پوچھا ہے, میں کیا کروں, پرس گر گیا, سرانے کے نیچے رکھ دیا, اس نے یہ کیا, 1000 دفعہ پوچھ چکا ہے. میں ادھر ہوں اور بیوی اپنے ملک میں ہے, اگر میں ادھر سے اس کو طلاق دے دوں تو پہنچ جائے گا, فکر نہ کرو, پکا ہو گیا. بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ بیوی سامنے ہو. یہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم نے بیوی کو طلاق بھیجا, اس نے نہیں لیا, اس نے رجسٹری واپس کر دیا, واپس کرنے کا کیا مطلب, گولی نکل گئی. آج جمعہ میں احناف کے نزدیک پہلے 4 سنتیں ہیں, 2 رکعت فرض, پھر 4 سنتیں. ایک آدمی 2 نمازیں پڑھتا ہے اور 3 چھوڑ دیتا ہے اور تساہل کرتا ہے, باقی ائمہ کے نزدیک فاسق فاجر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک عالم نے کہا کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں, وہ کون سی فرض نماز ہے جس میں 4 مرتبہ تشہد پڑھی جاتی ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں 4 مرتبہ کس میں تشہد پڑھی جاتی ہے. اسی عالم سے پوچھ لو, کوئی نئی نماز ہوگی اس کے پاس. سارے گاؤں میں رواج ہوتا ہے کہ ایک لڑکی دیتے ہیں پھر ان سے لڑکی لیتے ہیں. آپس میں بٹا سٹا نہیں کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ لڑکی کا بدلہ لڑکی جو ہے یہ حرام ہے. اگر دونوں طرف سے حق المال علیحدہ ہے, نکاح علیحدہ ہے, تو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے تاکہ نکاح شغار میں نہ آ جائے. قرآن میں سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی, کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ دونوں صورتیں ایک ہیں یا علیحدہ ہیں, اس لیے صحابہ نے درمیان میں فرق نہیں کیا. کہتا ہے جی کیا جنوں کی بولی کس لغت میں ہے؟ میری تو ان سے کوئی واقفیت ہی نہیں. میں جنوں کی بولی تو تب بتاؤں جو جنوں سے میرا کوئی تعلق ہو. کوئی پیر پکڑو جنوں والا, بڑے پیر ہیں ماشاءاللہ, ان کے جن بڑے تابع. اللہ کے بندے جیسے تمہاری بولیاں ایسے جنوں کی بولیاں, عربوں میں عربی ہیں, تمہارے پاس اردو ہے, کہیں اسی طرح جن بھی ہر ملک میں ہیں, وہ بھی اپنے اپنے وطن کی بولی بولتے ہیں. پاکستان میں جو لوگ مرشد پکڑتے ہیں, اگر مرشد موحد ہے, متبع سنت ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, تاکہ اس کی کہنے میں رہے, ہدایت پہ چلے. اگر وہ خود مشرک ہے, اہل بدعت میں ہے, تو ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں. مسجد میں تقریباً 25 سال سے 5 وقت جماعت بھی ہوتی ہے, جمعہ بھی ہوتا ہے. ہم اس کو شہید کر کے تھوڑا آگے ایک خطہ تقریباً 200 فٹ آگے لے جانے, لیکن یہ جگہ مسجد کے حکم میں رہے گی. اس کو آپ جو چیز ایک دفعہ مسجد کے نام سے مسجد بن جائے اس پہ پھر اور کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اس کو بھی چھوٹی مسجد رکھیں, آپ دوسری جگہ بڑی بنا لیں, اس میں بھی کبھی کبھی نماز ہو گئی, تلاوت ہو گئی, قرآن ہو گیا, درس ہو گیا, لیکن یہ رہے گی مسجد. یہ نہیں ہے کہ اب اس کو کسی دوسرے کام میں لگا لو. نماز جنازہ میں اصول یہ ہے کہ امام جو ہے یعنی اس کے سینے کے برابر کھڑا ہو.
ایک لڑکا بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو یہاں ہیں اپنے ملک میں ہیں اللہ ان کی سب بیماریاں دور فرما دے، اللہ ہماری بیماریاں بھی دور فرما دے، اللہ پاک ہماری ظاہری باطنی سب بیماریاں دور فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان کفار کو قتل کیا جائے، تو اللہ نے اسی کو منظور فرمایا تھا کہ ابھی قتل کرنا چاہیے تھا۔ 8 درجہ پتہ نہیں کیا دروازہ 7 ہیں، دروازے درجے تو اس کے کئی ہیں۔ لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ کس امام کو مانتے ہیں؟ سب کو مانتے ہیں انشاءاللہ، حدیث کو جو مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں۔ زیمہ اس صحابی کا نام تھا جس کی ایک کے بجائے 2 گواہیوں کے برابر رکھا گیا۔ زہکوان مجھے تو نہیں پتا زہکوان کیا ہے بھائی، کوئی آپ نے زہکوان نام رکھا جائے کسی لڑکے کا، مجھے نہیں پتا زہکوان کیا چیز ہے، یا تو آگے پیچھے کوئی بات ہو کوئی لفظ ہو تو پتہ لگے نا، زہکوان ایسے کیا پتہ لگے زہکوان کیا ہے۔ بہرحال یہ کوئی قرآن حدیث کا نام تو ہے نہیں، کسی نے ایسے لکھا ہے۔ بینک میں 5 سال کے واسطے رکھا جمع رقم ڈبل ملتی ہے، جس کو فکس ڈپازٹ کہتے ہیں۔ یہ فکس ڈپازٹ فکس حرام ہے، اس میں کوئی شب یعنی جیسے اس کے پیسے فکس ہیں نا، اسی طرح حرام ہونا بھی فکس ہے۔ میرا نام رب نواز ہے، کفیل مجھے نواز پکارتا ہے، اب مجھے شک پڑ گیا نام تبدیل کروں۔ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ نام تو غلط نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہم اللہ کا نام پہلے رکھتے ہیں، اللہ دیتا، اللہ بخش، رب تو رب کا نام پہلے، مانا تو ہے کہ نوازش ہے رب کی، بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں چونکہ نام پہلے ہوتا ہے اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ بندے کا نام رب کیسے ہو گیا، تو اس لیے تم عبد الرب کے بن جاؤ، بس بات ختم ہو گئی، جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارا نام بھی صحیح ہو جائے گا اور تم اپنے اس اجمی نام سے بھی بچ جاؤ گے، نام بھی عربی بن جائے گا، عبد الرب کہلاؤ اور انشاءاللہ کوئی ناراض بھی نہیں ہوگا، اخبار میں اشتہار دے دو اور نام بدل لو بس۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یعنی یہ قوم لوط کی مرض تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر نعوذ باللہ لڑکوں سے بدفعلی کر کے اپنی شہوت کو مٹاتے تھے، تو اس لیے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ لڑکے سے بدفعلی کرو تو جائز ہے، یعنی منع ہے، اور عورت سے کرو تو جائز ہے، اس لیے اس بیچارے کو شک یہی پڑا، اس لیے لکھا ہے اس نے انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یعنی عورتوں کو چھوڑتے اور مردوں سے کرتے، مقصد ہے مردوں سے عورتوں سے بدفعلی کیا کرو۔ واہ بھائی واہ، تم نے ٹھیک قرآن سمجھا۔ حضور نے جو فرما دیا کہ من اتی فی دبر امرأتہ، جو آدمی اپنی بیوی کے پیچھے سے فعل کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب قرآن کو حضور نے سمجھا یا تم نے سمجھا؟ حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور اپنی بیوی سے آدمی کیسے جمع کرے، آپ نے فرمایا کھڑا کر لے، لٹا لے، بٹھا لے، سلا لے، لیکن فی سمام واحد، سوراخ وہی استعمال کرے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اتنی بڑی وضاحت کے بعد بھی اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ تیرے عقل پہ رحمت کرے۔ مصیبت ہے نا جی، اصل میں مشکل یہ ہے نا، یہ ہماری یہ ملنگ برادری ہے نا، ان کے نزدیک ہے نا کہ عورت نکاح میں، وہ کہتے ہیں یہ عجیب ہے کہ آگے نکاح میں پچھلا حصہ نکاح میں نہیں ہے۔ یہ سارے فتنے ان کے ہیں، اصل فتنے سارے یہودیت سے چلے، پھر عبداللہ ابن سبا میں آئے اور چلتے چلتے ہمارے مصیبتیں ہمارے لیے آگے بن گئی۔ وہ اللہ کے بندے، زبان کا اپنا کام ہے، دیکھو نا جی، اب کان کا کام کیا ہے؟ سننا۔ اب میں کان بند کر دوں، آنکھوں کو کہوں کہ سنو، اچھا آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ اب آنکھوں بند کر، نہیں بس تم دیکھو، تم کان دیکھو، تو یہ کرے گا؟ اسی لیے ہر عضو اللہ نے اپنے کام کے لیے بنایا ہے، جب اس کو دوسرے کام میں لگاؤ گے تو جہالت بھی ہوگی، بربادی بھی ہوگی، اللہ کا عذاب بھی ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر عضو اپنے کام، ناک کا کام سونگھنا ہے، ناک کا کام یہ نہیں ہے کہ دیکھ کے کچھ بتا سکے، کانوں کا کام سننا ہے، وہ دیکھ نہیں، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، وہ سن نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ نے عورت کے اعضاء کا بھی اپنا اپنا کام رکھا ہے، اور پھر میرے مدنی پاک نے وضاحت فرما دی۔ اس سے بڑی وضاحت ہے کہ دبر کے لفظ آ گئے
اس سے بڑی وضاحت ہے کہ سیمامن واحد کے لفظ آ گئے، اس سے اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اور پھر قرآن کہتا ہے ہر سلکم، اور پھر قوم لوط کو یعنی مشہور ہے کہ وہ بدفعلی کیا کرتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیا تھا، یعنی عورتوں کا نکاح پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ نہیں تھا کہ عورتوں سے تو کریں جائز ہے لیکن مردوں سے نہ کریں، یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ یعنی آدمی جیسے آج بھی کسی لوتی کو کہتے ہیں بھائی تیرے گھر میں بیوی موجود ہے یار شرم کر، لڑکوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو نے عورت کو چھوڑ رکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی لڑکوں سے نہ کرو، گھر سے جا کر بدفعلی کرو۔ عجیب محاورات ہیں، لوگوں کو خدا جانے کیا دماغ میں خلل، یہ جب سے فلمیں آئی ہیں نا اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا۔